وہ صبح جو پاکستان کو گیس دے رہا ہے، وہ صبح جو پاکستان کو قدرتی وسائل دے رہا ہے، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ پنجاب کی حکومت ہم پر گندم بند کر رہی ہے، وفاقی حکومت ہم پر گیس بند کر رہی ہے، ریاست ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہی، نہ این ایف سی میں شیئر دے رہی ہے، نہ ہمارا این ایچ پی دے رہی ہے، نہ ہمیں باقی وسائل دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منتخب نمائندوں کو ڈنڈے دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایم این اے کو اریسٹ کیا گیا، ملک انور تاج کو، شوکت امان صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا، ہمارے پارلیمنٹیرین پر سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوست زخمی ہے، اس کو گولی لگی، ابھی بھی جو ہے اس کے شولڈر میں گولی ہے، سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں ہم پر۔ تو وہاں پر بھی میں نے ان پولیس آفیسرز کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 3 سال سے زیادہ گزارے ہیں، ابھی تک صحت کی شکایت نہیں کی، نہ صحت کی شکایت کی، نہ وہاں پر جو ہے ان کی فیسلٹیز کی شکایت کی، کسی چیز کی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ لیکن ابھی اگر ان کی آنکھ 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ جینون ایشو ہے۔ وہ ملک سے باہر نہیں جا رہا، وہ کوئی ڈیل کے ذریعے جو ہے باہر نہیں آ رہا، وہ اپنا علاج چاہتا ہے، ہم ان کا علاج چاہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بھی چاہتا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ایک خوددار بندہ ہے، ایک آزاد بندہ ہے، ہماری امید ہے، وہ کروڑوں پاکستانیوں کی امید ہے، ہم اس کو اس طرح وہ تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ پاکستانی قوم دیکھ سکتی ہے، اور نہ انشاءاللہ اس طرح ہم ہونے دیں گے۔ ہم آواز اٹھائیں گے، ہم آئیں گے، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے۔ آپ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے حاضر کریں گے۔ کتنے لوگوں کو آپ شہید کریں گے؟ ہماری تشویش میں اضافہ کر رہے ہو کہ آپ لوگوں نے خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، لیکن ہمیں تشویش پائی جا رہی ہے۔ عمران خان کو جھکانے کے لیے آپ ان کو جو ہیں ناحق قید کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی آپریشن کیا، اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے کسی کو۔ عمران خان صاحب کی بہنیں مسلسل وہاں آ رہی ہے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے۔ چلے ہم سیاسی ہیں، یہ تو سیاسی نہیں ہے، کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ابھی ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، فیملی کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے۔ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانا ہے، پھر آئیں گے انشاءاللہ اس تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں اپنے تمام ایم پی ایس کو، تمام منسٹرز کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جمعے کے روز آپ لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا ہے۔ آپ کی تمام لیڈرشپ آپ کے فرنٹ پر ابھی کڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ الحمدللہ آپ جھکے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دینا ہے۔ ہماری طاقت آپ ہے، ہم نہ ڈنڈوں کا سہارا لے سکتے ہیں، نہ ہم بندوقوں کا سہارا لے سکتے ہیں۔ میں کہوں گی کہ اگر ہمارا سر فخر سے بلند تھا، اب آسمان پہ چلا گیا۔ کتنا عظیم لیڈر ہے پاکستان کا، کیا دنیا دیکھے گی ایسا لیڈر جس کے وہ سائفر ہی گواہی دے رہا ہے۔ یہ کہ وہ کہتا تھا میری قوم پہلے ہے، وہ اپنی قوم کے لیے جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے تھے۔ یہ تو وہ گواہی باہر کا ملک دے رہا ہے آپ کو، اور ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ یہ آزاد یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فورن پالیسی کیوں عمران خان اپنا رہا ہے۔ یہ ہمارا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلامی کرو۔ عمران خان کہہ رہا تھا میں دوستی کی، ایکوالٹی کی، آپ آمنے سامنے بیٹھ کے دوستی کی ہمارے ساتھ بات کرو۔ انہوں نے پہلے میٹنگ کال کی تھی، ساروں نے مل کے فیصلہ کیا تھا ہاں آپ کو جانا چاہیے۔ عمران خان نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا، اور پھر وہ روس گئے تھے، اس وقت جنگ نہیں شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح اب عمران خان کو اب اس میسج میں پڑھنے کے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ تو عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، ہم اس میں شامل نہیں تھے۔ یہ کس نے کہا ہوگا، یہ جھوٹ کس نے بولا ہوگا، جن کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کیا تھا۔ عمران خان جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ہمارے بھائی عمران خان، شاہ محمود، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم 8 گھنٹے جیل کورٹ میں بیٹھتے تھے اس کیس سننے کے لیے، 9 گھنٹے۔ اور ہاں، پاکستان کا تاریخ کا سب سے مہنگا کیس ہے یہ،
جھوٹا کیس چلا کے ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے اینڈ میں کچھ نہیں نکلا اس میں. تو یہ جو آپ کا خیال ہے جو اگلے کیسز ہیں یہ سچے ہیں, یہ اس سے بھی بڑے جھوٹ ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے لے آئے 26ویں ترمیم. 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پسند کے 2-3 ججز بٹھائے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں, کیونکہ آپ نہ بھول جائیں کہ عمران خان ادھر ہے. یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ, نہیں. ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ, کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو یہ جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. انہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی آرٹیکل 6 کے تحت. آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں گی سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے. یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانا ہے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم این ایز اور ایم این ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ. یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آپ کو پتہ ہے اور ایک اور ہم